ابھی جو ہم بات کر رہے تھے پاکستان کے آئین پہ اور پاکستان کے دستور پہ اور جو کچھ ہو رہا ہے، ایک چیز جو ہم سب کو یہاں کینیڈا میں بیٹھے والوں کو فکر ہوتی ہے، پاکستان سے تعلق رکھنے والوں کو، وہ ہے ریڈیکلائزیشن جو پاکستان میں ہو رہی ہے۔ سلمان تاثیر صاحب کا قتل ہوا، بلاسفیمی کے اوپر جتنی باتیں ہو رہی، تو اگین بڑا بھائی ہونے کی حیثیت سے، بڑی پارٹی اور گورنمنٹ میں ہونے کی حیثیت سے، اور خاص طور پہ اس لیے کہ 1973 کا آئین آپ نے دیا تھا اور اس آئین کو 2010 میں بھی آپ ہی کی گورنمنٹ نے اس کو فردر آگے اس کو امینڈ کر کے اپروو کیا ہے۔ یہ بتائیے کہ جو بلاسفیمی لا ہے پاکستان کا، جس نے مائنارٹیز کی زندگی کو اجیرن کیا ہوا ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں، جو اس لا کے متعلق میں یہی کہوں گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر بھی ایک مائنارٹی ونگ بھی ہے جو اس بات پہ مطلب وہ اپنی صفحات اور پارٹی کو آگاہ کر رہا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر جمہوریت چلتی رہی پھر وہی بات ہوگی۔ جمہوریت پہ ہمارا یقین ہے، جیسے جمہوریت چلتی رہی تو یہ تمام جو قباحتیں آہستہ باہمی اتفاق سے ختم ہوں گی۔ اگر ایک پارٹی اپنے زور پہ آج کہہ دے کہ یہ چیز آج ہم ختم کرتے ہیں تو اس کا ریئیکشن ہو رہا ہے، لیکن یہ مفاہمت کی پالیسی کی تحت ہی سب پارٹی کو اس بارے میں مطلب اتفاق میں ان کو لایا جائے گا، اور اتفاق سے وہ جب یہ باتیں کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ چیزیں بھی ختم ہو جائیں گی۔ ہاں، لیکن کسی کو لیڈ تو لینی ہے نا، شروع تو کرنا ہے کسی کو کام۔ یہ ابھی دیکھیں، ورنہ سلمان تاثیر صاحب جان سے گئے بلا بات یہ ہے کہ جو پالیٹکس، اس کی نیگیٹو پالیٹکس جب شروع ہو جاتی ہے کسی اچھے کام کے لیے، اگر ہم کہتے ہیں کہ جی سلیمان تاثیر صاحب کا قتل جو ہے وہ غلط قتل ہوا ہے، کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ کسی دوسرے کی جان لے، بالکل، لیکن پاکستان کے اندر وہ طبقات جو موجود ہیں وہ کہتے ہیں جی ان کا قتل جائز ہے، یعنی ایک کشمکش پیدا ہو رہی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کو اس چیز سے نکالا جائے۔ آپ دیکھیں کہ اگر یہ پچھلے الیکشن سے پہلے تو ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کہاں پہ کھڑے تھے؟ میاں صاحب کا پچھلا دور اور پیپلز پارٹی کا دور جو ہے وہ کہاں پہ تھا؟ اسی جمہوریت نے جب ان لوگوں کو اکٹھا کر دیا ہے، اسی طرح جب مذہبی رجحان رکھنے والے لوگ بھی پارٹیسپیٹ کرنا شروع کر دیں گے اور وہ جمہوری قوتوں کے ساتھ مل بیٹھیں گے، وہ ان تمام باتوں کو سمجھیں گے اور انشاءاللہ یہ ٹیررزم کو شکست ہوگی۔ یہ تو ایک اسٹریٹجی کی بات ہوگی۔ یہ بتائیے کہ آپ کی جو پارٹی ہے اس کے خیال میں بلاسفیمی لا ختم ہونا چاہیے یا نہیں، یا ہاں یا نہ میں جواب دیجیے۔ دیکھیں، یہ ایک پارٹی کا مطلب جو ہے ہائی مطلب ایگزیکٹو ہی کوئی اس بارے میں صحیح جواب دے آپ سکتا ہے۔ ہائی ماشاء اللہ کینیڈا میں سب سے ہائی ایگزیکٹو ہی آپ ہیں، سیکٹری انفارمیشن آپ ہیں، سب سے زیادہ انفارمیشن ہی آپ کو ہونی چاہیے۔ دیکھیں، ہماری تو پارٹی کی طرف سے جو ایک ممبر پارلیمنٹ نے بل پیش کیا تھا اپنی انڈیویجولی، لیکن چونکہ اس وقت فضا جو ہے وہ اس کے حق میں نہیں ہے۔ ایک ممبر پارلیمنٹ نے اگر بل پیش کیا تھا انڈیویجولی اور پارٹی ہی کا ممبر تھا اور اب بھی پارٹی ہی کا ممبر ہے، تو میں آپ کی پارٹی کی آپ کہنا چاہیں یا نہ کہنا چاہیں پالیسی کو سمجھ سکتا ہوں۔ آپ بتائیے جناب چوئی صاحب، بلاسفیمی لا ختم ہونا چاہیے کہ نہیں ختم ہونا چاہیے؟ اس کی جو ہے نا امپلیمنٹیشن وہ اس پہ جو ہے جزیات وہ طے کرنے چاہیے کہ بھئی اگر کوئی آدمی آ کے کہتا ہے کہ فلاں آدمی نے نعوذ باللہ قرآن کو یا کسی اور چیز کو کچھ پھینکا ہے یا کیا ہے، تو یہ نہیں کر اسی وقت اس کو مار دیا جائے۔ عدالتیں موجود ہونی چاہیے، نظام سٹرانگ ہونا چاہیے تاکہ عدالتیں اس کا فیصلہ کریں۔ اور یہ سارا کچھ جو کچھ ہو رہا ہے یہ اسی لیے ہو رہا ہے کہ پاکستان میں آج تک جتنے بھی جو آئین بنائے ہوئے ہیں، جو چینجنگ کرتے ہیں، نہ تو یہ جینون ڈیموکریٹک لوگ تھے اور نہ ہی کبھی پاکستان میں یہ جینون الیکشن ہوئے ہیں۔ اگر اسی طرح این آر او باہر کے لوگ آ کے الیکشن کراتے رہیں گے، باہر کے لوگ ابھی یہ دیکھیں کیری صاحب گئے تھے تو انہوں نے شاہ محمود قریشی کو کیا کہا ہے کہ اگر آپ یہ بات مان جائیں میں آپ کو وزیر خارجہ بنا دیتا ہوں۔ میں آپ سے بلاسفیمی کا پوچھتا ہوں، آپ کیری لوگر پہ چلے جاتے ہیں۔ بات یہ نا کہ جب تک جینون لوگ نہیں آئیں گے، پھر آپ کہتے ہیں مجھے ٹائم نہیں ملتا بات کرنے کو۔ جب تک جینون لوگ آپ الیکٹ کر کے نہیں لے کے آئیں گے، وہ کیسے قانون، وہ اسی طرح کے قانون بناتے رہیں گے۔ مجھے بتائیں، مراد ہے کہ جینین لوگ نہیں، آپ فری اینڈ فیئر الیکشن کمیشن بنائیں، فری اینڈ فیئر الیکشن کمیشن بنائیں، نہیں ماننا چاہتے۔ الیکشن میں نادرا کے کارڈ پہ لوگوں کو ووٹ ڈالنے دیں۔ اگر آپ میری بات سنیں، آپ کا لیڈر اگر الیکشن میں کھڑا ہی نہیں ہو رہا، ایسے الیکشن میں کیوں کھڑا ہوں گے؟ تو بھائی پھر یہی جس الیکشن میں پہلے طے کیا گیا ہو کہ بھی اس بندے نے سیٹ جیتنی ہے، اس کو ہرانا ہے، یا وہ جو الیکشن کر رہے تھے، دیکھنا ابھی تک کیا ہو رہا ہے، 3 سال ہو گئے، سارا جھگڑا این آر او پہ آ کے اڑا ہوا ہے۔ عدالتیں یہ کہتی ہیں، حکومت یہ نہیں مانتی، اس کو نکال دیں۔ 2008 میں عمران خان صاحب کے الیکشن میں کھڑے نہ ہونے کی کیا وجہ ہے؟ عدلیہ آزاد نہیں تھی، الیکشن کمیشن آزاد نہیں تھا، الیکشن کمیشن آزاد نہیں تھا، عدلیہ آزاد نہیں تھی، تو کیا وہ یہ نہیں سمجھتے کہ وہ
لیجسلیچر میں الیکٹ ہو کے آنے کے بعد ہی کین میک اے ڈفرنس فرام ان سائڈ انسٹیڈ آف اسٹینڈنگ آؤٹ سائڈ. باہر سے تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. انقلاب کا نعرہ ہی خالی جب لگا وہ سکتے ممبر ہی نہیں بنیں گے تو آئین کیسے پہلے تو سب نے دیکھو, پہلے تو نواز شریف نے بھی بائیکاٹ کیا تھا, وہ بھی شامل تھے, APDM جتنی پارٹیاں تھیں سب نے بائیکاٹ کیا. کسی نے کچھ بھی کیا وہ میں اس کے ریپرزینٹیٹیو سے سارے پوچھوں گا. باہر کے اشاروں پہ آپ چلتے سے ہیں. یہ پوچھ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب نے جو کیا, دیکھیں آپ تو تحریک انصاف کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں نا, نواز شریف صاحب کو تو نہیں ریپرزینٹ کر رہے. میں تو آپ سے عمران خان صاحب کا سوال کر رہا ہوں. نہیں, ہم نے اس لیے نہیں کیا تھا نا کہ پہلے یہ مسئلہ ختم کریں, تاکہ بعد جب اسمبلی الیکٹ ہو کے آئے تو وہ ملک کے قانون جو ملک اپنے ملک کے مفاد کے لیے سوچے. یہ جو اسمبلیاں الیکٹ ہو کے آئیں ابھی تک, ڈرون حملے, بلسمی لا, NRO, سوئس کیس, کبھی پارٹی کو حکومت چھوڑ کے جا رہی ہے, کبھی آ رہی ہے, کبھی پنجاب میں, یہ صرف اچھا, بلاسفیمی لا لایا کون تھا؟ جی لایا پیپلز کون پارٹی تھا؟ لے کے آئے تھا نا. یہ تو پہلے پیپلز سے پارٹی بلاسفیمی لا لے کے آئی تھی. جی نہیں, قانون ہونا چاہیے, لیکن بات یہ ہے نا کہ نہیں, یہ تو جنرل ضیاء الحق نے درمیان میں جو امینڈمنٹس کی تھی, بیسک قانون تو 72 وہ تو لا کی روح ہی تبدیل کر دی تھی جنرل ضیاء الحق نے. پاکستان پینل کوڈ کی جو 295C ہے اس کے اور تحت جو 298 ہے, جی جی پیپلز پارٹی نے احمدیوں کو 1974 میں ضرور غیر مسلم قرار دیا تھا, لیکن بلاسفیمی لا پیپلز پارٹی تو نہیں لے کر آئی تھی, وہ تو ضیاء صاحب لے کے آئے تھے. جی جی اور ڈیموکریسی نہیں تھی اس وقت جب لے کے آئے تھے. اور پتہ ہے کس نے ایڈ کی تھی اس میں ڈیتھ پینلٹی؟ ظفر شام پہ کوئی وکیل تھے شاید. اس میں ڈیتھ پینلٹی ایڈ کی تھی نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ نے. پر اس کے بعد اب ان کا ریپرزینٹیٹیو آ چکے یہاں پہ نہیں موجود, میں اس پہ کوئی بات نہیں کرنا چاہتا. میں تو آپ سے پوچھوں بھیا آپ کیا چاہتے ہیں؟ نواز شریف کی گورنمنٹ بھی آئی, پیپلز پارٹی کی بھی آئی, پھر پیپلز پارٹی کی آئی, نواز شریف کی بھی آئی. آپ کا جواب مجھے مل گیا. آپ صرف یہ کہہ رہے ہیں باقی سب مٹاؤ, ہم کھیلیں گے, ہمارے رول سے کھیلیں گے, کیونکہ جو بھی دوسرا کھیلتا ہے وہ بےمانی کرتا ہے. نہیں بےمانی نہیں کرتا. اصل میں یہ چاہتے ہیں کہ نیوٹرل کوئی باہر سے آئے رولر آئے نیوٹرل, کیونکہ پاکستان والے جو ہے نا وہ. چلیے میں موقع دیتا ہوں ان کو جن کا تھوڑا بہت تعلق باہر سے, جن کا شاید کوئی رولر باہر سے آ بھی سکتا ہے. آپ بتائیے اقبال بھائی. دیکھیے آپ نے یہ جو بات ختم کی ہے نا کہ جی سب کو ہٹاؤ میں کھیلوں گا, تو ہم تو کہتے ہیں کہ سیاست کھیل نہیں ہے. ہم تو کہتے ہیں نمبر 1 سنجیدہ معاملہ, ہاں سنجیدہ معاملہ, سیاست کھیل نہیں ہے. بالکل. پھر بات یہ ہو رہی ہے کہ جی ڈکٹیشن کے تحت یا فکسنگ کے تحت یا انجینئرنگ کے تحت یا انٹیوشن کے تحت کرائے گئے انتخابات کا ہم حصہ نہیں بنیں گے. تو اس کی ہم ایک مثال دے دیتے ہیں, لائیو مثال ہے. 1992 میں MKM کے خلاف آپریشن شروع ہوتا ہے. 1993 کی 6 نومبر اور 9 نومبر کے الیکشن ہوتے ہیں. MKM سے کہا جاتا ہے کہ قومی اسمبلی کی 7 سیٹیں جو ہیں اس میں آپ پارٹیسپیٹ نہیں کر سکتے. MKM نے بائیک آؤٹ کر دیا. دنیا نے دیکھا کہ جہاں سے 10,000 ووٹ, 20,000 ووٹ, 30,000 ووٹ لے کے کینڈیڈیٹس الیکٹ ہوتا تھا, وہاں سے 500, 700, 800 لے کے الیکٹ ہوا. میڈیا نے خبر دکھائی, انہوں نے کہا جی آپ صوبائی میں الیکشن میں حصہ لے سکتے ہیں. صوبائی میں MKM نے پارٹیسپیٹ کیا. اور بات جو لوگ کہتے ہیں کہ جی بندوقیں, تو اس وقت آرمی کی بندوقیں تھیں, ٹینک تھے شہر کے اندر. ان بندوقوں کی موجودگی میں ہمارے صوبائی اسمبلی کے جو ممبرز تھے انہوں نے قومی اسمبلی کے ممبر سے زیادہ ووٹ لیے. تو بات کیا ہے کہ آپ جب بات کرتے ہیں تبدیلی لانے کی, انقلاب لانے کی, کرج کی بات کرتے ہیں, انصاف کی بات کرتے ہیں, تو کر کے دکھائیں, اسٹینڈ لیں, بتائیں کہ کس طریقے سے چیزوں کو کس طریقے سے فیس کیا جا سکتا ہے. کس پارٹی کا لیڈر ہے جس کے بھائی اور بھتیجے کو شہید کیا گیا ہو؟ کون سی پارٹی, مجھے اپنی بات ختم کرنے دیجیے پلیز. اور کون سی پارٹی کا لیڈر جو کہتا ہے کہ میں تو صدر, وزیر اعظم, کونسلر کچھ نہیں بننا چاہتا, میں تو صرف فلسفہ دے رہا ہوں کہ مڈل کلاس امپاورمنٹ کا فلسفہ ہے, عام آدمی جب تک اپنی قیادت اپنی صفوں سے نہیں نکالے گا, 1976 سے جو یہ سفر شروع ہوا, 1978 سے جو یہ سفر شروع ہوا, اور اب آ کے جو یہ متحدہ قومی موومنٹ ہے, تو مہاجر سے اوپر آئی, مزید باقی کمیونٹیز کو بھی انکلوڈ کیا, بیچ میں متحدہ ہو گئے. پاکستان میں سندھ سے اور ساؤتھ آف سندھ سے اوپر نارتھ کی طرف جا کے متحدہ کب اپنا سفر شروع کرے گی؟ ہاں, تو بات یہ ہو رہی تھی کہ 1978 میں MKM کا سفر شروع ہوتا ہے. 12 نوجوان کراچی یونیورسٹی سے اپنا سفر شروع کرتے ہیں. آج آپ دیکھیے وہی MKM کراچی سے نکلتی ہے, گلگت بلتستان میں کیٹو پہاڑی کے نیچے اس کا جھنڈا ہے, وہاں ایک اسمبلی میں ممبر ہے, کشمیر میں 2 ممبر موجود ہے. اس وقت پوری دنیا کے اندر 30 ممالک میں 5 کانٹیننٹ کے اندر MKM کے آفیسز موجود ہیں. یہ ہے سفر MKM کا. 78 میں شروع ہوا, 84 میں MKM بنی, 96 میں جا کے اس کو متحدہ قومی موومنٹ کہا گیا. ہم اس وقت پنجاب کے اندر 36 اضلاع میں ہمارے آفیسز قائم ہیں. کل گجرانوالہ میں ہمارا ایک آفس کا افتتاح ہوا. 10 اپریل کو ہم لاہور میں دوسرا کنونشن کرنے جا رہے ہیں. یہ ہے MKM کی ایکسپینشن.
جس ایکسپینشن کے لوگ دعوے دار ہیں یہ ہے اس کی ریئل شکل. آپ نے سوال کیا بلاسفیمی لاء کے بارے میں, بہت سمپل ہے. الیکٹڈ ممبرس ہیں, ان کو لے کے 2 لائن پہ اس پہ کام کیا جائے. الیکٹڈ ممبرس ہیں, ان کو ان کی ذمہ داری دی جائے, ریویو کیا جائے. ہم پہلے دن سے کہتے ہیں کہ جو 73 کا آئین ہے یہ نظر مانگتا ہے, یہ توجہ مانگتا ہے. اس کو توجہ دیں, اگر توجہ نہیں دیں گے تو یہ 1800 تک پہنچے گا. اس کو ضرورت. دوسری طرف علماء حق, ہمارے دانشوروں کا کام ہے کہ وہ قوم کی تربیت کریں, کہ وہ قانون کو, معاشرے کو اپنے ہاتھ میں نہ لیں. یہ 2 پیرالل کام جب تک نہیں ہوں گے, ہم صرف ایک طرف ہی دیکھتے رہیں گے, تو ہم شاید اس کا حل نہ نکال سکیں. یہ ہے ہمارا اس پہ پیغام.